جی چاہتا تھا کہ ابھی وہ اور زندہ رہتے، لیکن یاد رکھیے اس دنیا میں زندگی تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ یاد آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی پوری دنیا میں جو ذات پیدا ہوئی وہ حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ان کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں لفظ یہ نہ ہوتا، یہ ہمیشہ زندہ رہتے، یہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ دنیا سے جاتے دنیا سے جانا ان کے لیے مقدر ہی نہ ہوتا، لیکن صرف 63 سال اللہ کے حبیب اللہ سے جا کر مل گئے۔ اور ایسے موقع پر جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے صحابہ سے لے کے آج تک، تو وہ سب سے پہلے حضور کی جدائی کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً تَسْلُو بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کر لو۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سوانحی خاکہ۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ وقت کے تقاضوں اور حالات سے باخبر قومی، ملی، تعلیمی اور اجتماعی جدوجہد کے میدانوں میں سرگرم اور بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ان سب باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کی ایوانوں میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ 1947 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ نے قاعدہ اور ناظرہ مدرسہ فرقانیہ لکھنؤ میں پڑھا اور اس کے بعد ایک نابینا استاذ کی نگرانی میں قرآن مجید حفظ کیا۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے جد امجد امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمہ اللہ اور والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ 14 سال کی عمر میں آپ رحمہ اللہ نے تراویح پڑھائی اور باقاعدہ عربی کی تعلیم شروع کی۔ کافیہ اور شرح جامی پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور چلے گئے۔ مشکات شریف پڑھنے کے بعد آپ رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ مظاہر العلوم میں قیام کے دوران آپ کا مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے بیعت و ارادت کا تعلق بھی رہا، جس سے زندگی میں انقلاب آیا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں تکمیل عربی ادب کیا اور 1971 عیسوی میں لکھنؤ واپس آ گئے اور مشہور دینی درسگاہ دارالمبلغین میں تدریسی فرائض انجام دینے لگے۔ سن 1972 عیسوی میں شادی ہوئی۔ سن 1973 عیسوی میں والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ادارہ دارالمبلغین لکھنؤ کا انتظام بھی آپ کے ذمہ ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ پھر آپ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی منتخب ہوئے اور حضرت فدائے ملت کے انتقال کے بعد مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایما پر دوبارہ جمعیت علماء ہند کے قومی ناظم عمومی منتخب ہوئے۔ سن 1918 عیسوی میں مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مجلس شورا کے رکن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ اکرام میں امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور اور حضرت مولانا وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ تحریک مدح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلہ میں ملک اور بیرون ملک تقریباً پورے ہندوستان اور بیرون ممالک میں پورے خلیج، عراق، انگلینڈ اور پاکستان وغیرہ کے مختلف دورے کیے ہیں، جس میں بیرون ممالک کے سینکڑوں علماء نے آپ سے استفادہ کیا، جن میں امیر عظیمت علامہ حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت جید اکابر علماء شامل ہیں۔ درج ذیل علمی و انتظامی سرگرمیاں آپ رحمہ اللہ کی ذمہ رہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی یعنی جنرل سیکرٹری، مجلس تحفظ ناموس صحابہ ہند کے صدر، دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم، دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شورا کے رکن، صوبہ اتر پردیش کے امیر شریعت اور اس کے علاوہ سینکڑوں دینی مدارس کے سرپرست اور عظیم الشان تحریک
تحریک مدح صحابہ کی قیادت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، 1 سے زائد مرتبہ آپریشن بھی ہوا، ہسپتال میں داخل رہے، مگر صورتحال نازک ہی ہوتی چلی گئی۔ بالآخر آج 14 شوال المکرم 1445 ہجری مطابق 24 اپریل سن 2024 عیسوی بروز بدھ نماز فجر سے پہلے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمہ اللہ کی تمام دینی، علمی، مذہبی اور روحانی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کی نماز جنازہ انشاءاللہ آج 24 اپریل بعد نماز عصر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ادا کی جائے گی اور تدفین عیش باغ قبرستان میں عمل میں لائی جائے گی۔